بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ و علی آلک و اصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ گریٹ مدینہ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ابھی ہم مدینہ المنورہ مسجد النبوی شریف کے مشرق کی جانب موجود مقبرہ جنت البقیع وہاں پہ موجود ہیں، اور سامنے آپ کو یہ جو دو نیلے کلر کے بورڈ نظر آ رہے ہیں، آپ کو میں زوم کر کے قریب سے دکھاتا ہوں۔ یہ اس جگہ پہ قبر انور ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہیں ہم ذی النورین بھی کہتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد بھی کہلاتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو ذی النورین کا لقب ملا۔ حضرین محترم، یوں تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابت کے تذکرے کیے جاتے ہیں، آپ کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کی زندگی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی صحابت کیسی تھی، یہ تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ساتھ صحابہ کے ساتھ کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا ساتھ کیسا تھا، آپ نے زندگی کیسے بسر کی۔ لیکن ناظرین محترم، یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہی عثمان بن عفان جنہوں نے مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، اور وہی عثمان جنہوں نے مسجد النبوی شریف کی توسیع کے لیے جگہ خرید کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، میں انہی کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے مسجد النبوی شریف کے لیے جگہ خریدی اور وقف کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر وہ کام کیا جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ناظرین محترم، ان پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ میں آپ پر بہت زیادہ ظالم ڈھائے گئے، اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ ہم اس بات پہ ایک مکمل تفصیلی ویڈیو بنا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ کس طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر مدینہ المنورہ میں ظالم ڈھائے گئے، آپ کا پانی بند کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، 40 روز تک سیدنا عثمان بن عفان کو ان کے گھر میں بند کر دیا گیا، اور وہ کنواں جو آپ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اس سے 2 گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیا، اور مسجد النبوی شریف میں 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی اجازت نہ ملی آپ کو۔ اور 40 روز کے بعد ایک ظالم آپ کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر آیا اور آپ پر حملہ کیا، اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی، اور قرآن پاک پر آپ کا خون مبارک گرا، اور اس طرح قرآن پاک بھی آپ کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، یہ جنت البقیع ہے، یہاں پہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق کم و بیش 10,000 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں، اور بہت سے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو جنت البقیع میں دفن ہونے کا یہ شرف نصیب ہوتا ہے۔ جو بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق جنت البقیع میں دفن ہوتا ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ المنورہ میں زندگی بسر کرنے کی اور جنت البقیع میں دفن ہونے کا یہ شرف عطا فرمائے، آمین۔